سے حاصل کریں گے جس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے، جنہوں نے ریسرچ میں حصہ لیا ہوا ہے، جنہوں نے بہترین اداروں سے پڑھا ہوا ہے، ان لوگوں سے. اور یقیناً ریلیجن میرا اور آپ کا، ہم تمام لوگوں کا ویک پوائنٹ ہے. رادر دین گیٹنگ ایجوکیشن فرام اے سیکنڈ پرسن، اگر ہمیں فرسٹ ہینڈ اس شخص سے مل رہی ہے جو کہ اپنے تئیں خود ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. ٹورنٹو از لکی انف ٹو ہیو جناب ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے پاکستان سے پاکستانی اسلامک اسکالر ہیں، بہت سارے ٹیلی ویژنس پہ آپ تشریف لاتی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور میں آپ تمام سے کہتی ہوں کہ ریلیجن کہ اگر سوالات ہیں تو آپ ایسے شخص سے پوچھیے جس نے باقاعدہ ریسرچ میں حصہ لیا ہوا ہے، دین یو کین گیٹ اے بیٹر آنسر. ڈاکٹر صاحبہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اسلامک اسٹڈیز میں یونیورسٹی آف گلاسگو سے، اسکاٹ لینڈ سے. آپ نے لیکچرز دیتی رہیں. آپ پاکستان کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ نے تعلیم و تدریس بھی کی. اس کے بعد آپ نے الہدا انسٹیٹیوشن کا سنگ بنیاد رکھا 1994 میں. اور اب پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں الہدا کی ڈفرینٹ برانچز کام کرتی ہیں. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کے نامزد استاد جو ہیں وہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. بٹ ٹورنٹو از لکی انف ٹو ہیو ڈاکٹر فرحت ہاشمی دیز ڈیز. میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں کہاں بھیجتے ہیں، تو ٹو ہیو دا بیسک نالج، ہیو دا وہ کہتے ہیں نا کہ اس خوشبو کو، ان وائبس کو لینے کے لیے آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ضرور بھیجیے گا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر صاحبہ جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ ٹورنٹو ہیں. آج کل الہدا پہ آپ کی غیر موجودگی میں تو مختلف استاد یہاں موجود ہوتے ہیں، اور تمام استاد جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی سرٹیفکیشن اور ڈگریز حاصل کی ہوتی ہیں. جب آپ نہیں ہوتی تو آپ کی جگہ پہ کون استاد ہوتے ہیں یہاں؟ مختلف ہماری طالبات ہیں جنہوں نے پڑھا اور بہت اچھی طرح پڑھا اور سیکھا، اور سکھانے کے لیے بھی پڑھا، اور پھر وہ جو بھی کورسز شروع کرتے ہیں اپنے مقرر وقت پر تو ان کو چلاتے رہتے ہیں. یعنی وہ I'm sorry to say، میں نے کہا کہ میرا تو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام دنیا کو خیر باد کہہ کے ریلیجن کا نہیں کہتا. ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اپنے ٹیسٹس کو پورا کریں تو وہ سب سے خوبصورت بات ہے. تو آپ کی جتنے استاد وہاں پہ ہیں وہ سینہ گزٹ پہ کام نہیں کرتے، باقاعدہ انہوں نے وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ان کی. جی بالکل، پڑھتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اور کچھ تو کئی سالوں سے مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت ماہر ہو چکے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ پھر وہ سارے پروگرامز چلا لیتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ اب آپ جب ہیں تو آپ کن کورسز پہ توجہ دے رہی ہیں اور کن لوگوں کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ یہ جوائن کریں؟ جی اس وقت میرے مختلف اسکیجول ہیں ہفتے بھر کے. سیٹرڈے اور سنڈے کو میں ایک کورس لیتی ہوں تدبر قرآن کے نام سے، جو آپ سمجھیں کہ قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے. ہم نے یعنی کہ تقریباً ایک سال میں ایک سپارہ ختم ہوتا ہے، اور 30 جز ہو چکا ہے، 29 جز ہو چکا ہے، 28 ہو چکا ہے، اور اس ہفتے سے ہم انشاءاللہ 27 جز جو قرآن کا ہے، 27 پارہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں سورۃ الرحمن بھی ہے، سورۃ الواقعہ بھی ہے. بہت سے لوگ یہ صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، یا ویسے بھی شوق سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ یہ کہتی کیا ہے. تو اس لیے پھر ارادہ یہی ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح پڑھایا جائے. ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ بڑی مبارک ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں. تو تدبر ہوتا ہے قرآن کو، ایک تو ہوتا ہے کہ صرف سرسری طور پر پڑھنا، جیسے ناظرہ پڑھنا، یا صرف ٹرانسلیشن پڑھنا، یا پھر تفسیر پڑھ لینا، اس کے تھوڑے معنی جان لینا. اور ایک یہ ہے کہ پھر اس کی ایک ایک آیت میں غور و فکر کرنا
اور اس کو تکرار کے ساتھ پڑھنا بھی اور سننا بھی، گویا اس کے ساتھ رہنا. یعنی یہ ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں ایک سورت کو کئی بار پڑھا جاتا ہے اور بہت اچھی طرح اس کو سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ دل میں اترے اور ہمارے عمل میں تبدیلی آئے، دل کا سکون حاصل ہو، پریشانیاں دور ہوں. کیونکہ قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے. ہمارے اندر جتنے بھی سوال ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک عقل مند ہوش مند انسان بنایا ہے، تو جس بندے کے اندر بھی تھوڑی بہت بھی عقل ہوگی اس کے اندر سوال ضرور اٹھیں گے. پھر زندگی میں مختلف جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو پھر جب انسان قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے وہ سوالوں کے جواب بھی اس کو ملتے ہیں جو کوئی اور انسان نہیں دے سکتا. اور اسی طرح اس کے اندر سے جو بے چینیاں اور اضطراب اور پریشانیاں اٹھتی ہیں اور ان کا جواب وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہو، تو وہ بھی انسان کا اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا بھی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے یہ شفا ہے. تو یہ شفا کہیں اور سے نہیں مل سکتی، یہ قرآن کے ساتھ ہی ملتی ہے. تو اس لیے ویکنڈ پہ جب سب لوگ اپنے اپنے جاب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اگر 2-3 گھنٹے اس کام کے لیے نکالتے ہیں تو زندگی میں برکت بھی ہوتی. کئی خواتین سال سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو جوائن کیے ہوئے ہیں. اور اب یہ ہے کہ چونکہ نیا سپارہ شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس خیر سے فائدہ اٹھائیں. اس کا مقصد ہے کہ یہ جو تدبر القرآن کی کلاس ہے یہ ایٹ دا ویکینڈ، جی ایٹ دا ویکینڈ ہے، ایٹ دا ویکینڈ وچ از اے گریٹ ڈیل. سیٹرڈے کے دن یہ کلاس ہوا کرے گی. میں آپ کو فردر اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی جاؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ کے اس وقت کو میں بڑے بہتر طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات ہم قرآن پاک کو، بہت سے لوگوں کی تو روٹین ہے کہ ایوری ڈے مارننگ میں بآواز بلند قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ میرے جیسے نالائق لوگ ہوتے ہیں کہ جب پڑھنا شروع کیا تو بعض اوقات ہم سلو ہوتے ہیں. پھر آپ جیسے استاد کو پڑھتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا اچھا پڑھتی ہیں، میری سپیڈ ہی اتنی تیز نہیں. تو ہم اپنی کمی کی وجہ سے کسی چیز سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. آپ کی کیا ہدایت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنے کا مکلف کیا جتنی اس کی ہمت طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن میں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہی ہمارے لیے انشاءاللہ فائدے کا باعث ہو جائے گا. ابھی آپ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجھے تو یہی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو آپ نے دوسری آیت ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یہ اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے اپنی کوشش کے مطابق وہ کرتا جائے، اور جتنے غلط کاموں سے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ بچتا جائے. جہاں پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے یا اس کی ایسی یعنی اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ، میں ذاتی طور پہ آج کل جس چیز کا میرے 1-2 کنسرنز ہیں جن کو میں آپ سے ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. میں، آپ، میری بہت ساری بہنیں اور بھائی، اور ماجد بھائی آپ کے پاس بھی بہت ساری آیات آتی ہیں، احادیث بعض اوقات سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. اٹ ہیپنڈ ونس، میرے ایک بھائی نے ایک حدیث کی طرف، اور اس شخص کو کریڈٹ جاتا ہے، اس نے شاید اس پہ پہلے ریسرچ کی تھی، اینڈ ہی سیڈ کہ باقاعدہ ایک حدیث دی ہوئی تھی اور اس پہ نیچے حدیث کا نمبر اور صفحہ نمبر درج تھا، اور ان صاحب کو ان کے بھائی نے بھیجی تھی اور ان کے بھی تدبر کرتے رہتے ہیں. انہوں نے فوری طور پہ حدیث کی کتاب نکالی، وہ صفحہ وہ نمبر دیکھا تو وہ حدیث وہاں موجود نہیں تھی. اس کا مقصد ہے فیبریکیشن، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی نے کوئی غلط الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کر کے باقاعدہ نمبر دے دیا. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کر دیا. اور یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی عام انسان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کہنا جو اس نے کہی نہ ہو تو وہ بھی ایک غلط چیز ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، ان سے جھوٹ منسوب کرنا کوئی عام چھوٹا سا جرم نہیں ہے. حدیث ہی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بہت بڑا یعنی کہ گریو سن ہے.
اور انسان کو کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ واقعی یہ اوتھینٹک ہے، نہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور نہ ہی اس کو آگے بھیجنا چاہیے. ہم ہر چھوٹی بڑی بات جو پڑھتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ثواب سمجھ کے اس کے اور لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ ثواب کے چکر میں کہیں گناہ کما رہے ہوں. کچھ لوگ عمدن کرتے ہیں جو باقاعدہ ان خبروں کو گھڑتے ہیں، ان حدیث کو گھڑتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر یعنی اپنی اچھائی سمجھتے ہوئے وہ آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جھوٹ کی ترویج آج کے دور میں بہت تیزی سے ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں تو یہ لفظ بھی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں. یعنی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بس بیچو مت. یعنی دنیاوی فائدے مت حاصل کرو، یا یہ کہ اپنے دل پسند مرضی کی باتیں سننے کے لیے یا بتانے کے لیے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کو اپنا نشانہ نہیں بناؤ. مگر ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ تھا کہ لوگ کاروبار میں جھوٹ بول لیتے تھے، غلط بیانی کر لیتے تھے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری مجبوری کہہ دیا کرتے تھے. جائے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قرآن کے الفاظ کو بدلنا اور احادیث کو بدلنا، کیا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا قیامت کی قربت ہے، یا بس ایمان کی کمزوری ہے؟ ان چیزوں کو ہم سیریس نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں نا ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ہم دن میں کوئی کام کریں، ہم رات میں کریں، ہم چپکے سے کریں، ہم اعلانیہ کریں، اور پھر یہ کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو. فرشتوں پر ایمان اسی لیے ضروری ہے نا کہ جو چیزیں فرشتوں کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو بھی سچ مانیں. اور اگر یہ ہو کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر تیار فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. جب ہر لفظ لکھا جا رہا ہے تو ہماری بک آف ڈیڈز، اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے باقاعدہ. وہ کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ ایسے کھیل کے طور پہ تو نہیں. قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا حساب ہوگا. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کہی، اور جو میں خود اپنی زندگی میں اکثر رات کو جب میں لیٹتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ سانسوں پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ معلوم میں صبح اٹھ سکوں کہ نہ اٹھ سکوں. تو انسان سوتے میں بھی اپنی حفاظت کر کے سوتا ہے کہ میں جس حالت میں اٹھوں، میں اتنی اچھی حالت میں اٹھوں، کیونکہ میں تو پھر نہیں ہوں گی تو میرا نام جو پھر رہے کہ میں کس حالت میں. تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ کبھی رات کے اندھیرے میں غلطی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ دیکھیے گا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہمارے پاس. اچھا، حدیثوں کی بات ہو رہی، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو وہ یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ویک ڈیز میں 2 دن حدیث پڑھاتی ہوں. صحیح بخاری کی کلاس ہوتی ہے، وہ وہاں پر فلائر بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور اچھا، صحیح بخاری کی کلاس، تاکہ لوگ خود ٹیکسٹ پڑھیں اور خود اس کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں، اور ان کو ایک پہچان ہو اور ایک میزان ان کے پاس ہو چیزوں کو پرکھنے کا بھی، کہ یہ جو آج کے دور میں فتنے طرح طرح کے اٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں صحیح تعلیم کیا ہے. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. تو اسی سوچ کے تحت اس کو پڑھانا شروع کیا تھا کہ صحیح علم لوگوں تک پہنچے. صحیح ڈاکٹر جی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، مجھے ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو جتنا، اور خدا گواہ ہے دس از ناٹ اے پیڈ کمرشل، اللہ کرے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، خدا کرے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں، خدا کرے جناب ماجد جمال صاحب اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اینڈ دس از آل بٹ ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور ماجد بھائی نے ریموٹلی ڈاکٹر صاحبہ کی کلاس کو اٹینڈ کیا. ڈاکٹر صاحبہ، جب بھی آپ سے بات ہوئی آپ نے فیملی یونٹس پہ بہت ایمفسائز کیا. ایک عورت کو مرد کے لیے فرما بردار ہونے پہ بھی آپ نے ہمیشہ ایمفسائز کیا جتنا میں نے سنا. مگر اگین ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے بعض اوقات چیزوں کو گھڑ لیا کرتے ہیں. بہت سے لوگ نے مجھ سے بھی کہا وہ جی دراصل ڈاکٹر صاحبہ عورتوں کو بہت آزاد کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بالکل ڈفرینٹ دیکھا. یہ میں نے وہ پہلے
حدیث کی بات کی, قرآن کی آیات کے بیچنے کا بات کیا, پھر اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو, یعنی جو اسکالرز ہیں ان کو ہم ڈیفیم کرتے ہیں. میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. جی ہاں, یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے کہ جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں ان کو اتنا بدنام کرو ان کی بات کی ویلیو نہ رہے, اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ہدایت کا ایک راستہ جو ان کے ذریعے چلتا ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس میں ہمیں ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ جو باتیں کسی کے متعلق بھی ہم سنتے ہیں آپ اس سے ملیں یا اس کو سنیں یا اس خود انالائز کریں. صرف سنی سنائی پہ آگے چیزوں کو پھیلانا جو ہے یہ غلط چیز. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, آئی وٹنس اٹ. ماجد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیشہ عورت کو مرد کی بات سننے کے بارے میں کہا, بلکہ میں اس وقت بھی آپ سے سننا چاہوں گی. یہ بات میری نہیں ہے, پورا 1 مہینہ میں نے آپ کی قرآن کی کلاس اٹینڈ کی اور آئی لرنڈ اٹ فرام یو. الحمدللہ. یہ بات جو ہے نا یہ میری یا کسی اور کی نہیں, یہ تو اللہ کی بات ہے. جی ڈاکٹر, کہ فالصالحات قانتات, جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک اصول دیا گیا کہ اگر شوہر کو غلط بات کہتا ہے تو اس میں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل آنکھیں بند کر کے تم کسی کے پیچھے چل پڑو, لیکن گھروں کا سکون برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنے والی ہو, خیر کی اور جو بھلائی کی باتیں خاندان کے فائدے کی ہیں اس میں اس کو ساتھ لے کے چلنے والی ہو, نہ کہ ہر چیز میں اختلاف کر بغاوت کے ساتھ, یا یہ کہ میری مرضی کیوں نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں وہ امرہم شورا بینہم, کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں, لیکن مشورے کے بعد بھی پھر ایک فائنل ورژن تو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا کہ اب کرنا کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اگر وی آر ویری لکی. ٹورنٹو بڑا خوش قسمت ہے اس وقت کہ علم کا منبع ہمارے پاس, اور ڈاکٹر صاحبہ خود یہاں موجود ہیں. آپ صحیح بخاری کی تدریس کا اس وقت کر رہی ہیں, آپ تدبر القرآن ویکینڈ کی کلاسز کو اٹینڈ کر رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کو ڈاکٹر صاحبہ, بہت سے لوگ معلمہ کہتے ہیں, استاذہ کہتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کی اس علمی قابلیت کو اکنالج کرتے ہوئے کہ یہ سینہ گزٹ کے ساتھ نہیں, ڈاکٹر صاحبہ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ ہم سے بات کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, دل کا سکون وقت کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, گائیڈ کیجیے ہمیں. اصل میں جن چیزوں سے سکون حاصل ہوتا ہے ہم ان سے دور ہو رہے ہیں. سکون انسان کو ملتا ہے اللہ کے ذکر سے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے. ہماری نمازوں کا جو حال ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے وقت پر ہیں اور کتنی بہترین طریقے سے ہیں. پھر قرآن سے سکون ملتا ہے جو اللہ کا ذکر ہے, یا ویسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو بھی قسمیں ہیں, ذکر کی جو مجلسیں ہیں یا تعلیم و تدریس کی مجلسیں ہیں, ان میں اللہ کے یعنی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہم دور ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں دوسری بات یہ کہ بے سکون کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ طرح طرح کے مسائل ہیں, جو چاہے کبھی اولاد کی طرف سے ہیں, کبھی مال کی طرف سے ہیں, کبھی کسی اور انسان کی طرف سے کچھ انسان کے لیے کوئی فتنہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اگر بیلنس ہو, کیونکہ ہم مسائل کو ختم نہیں کر سکتے زندگی سے, وہ تو ساتھ ہی رہیں گے, لیکن ان کا حل جہاں سے ملتا ہے اگر وہ طریقہ ساتھ اختیار کیے رکھیں, اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق قائم کریں, تو سکون ضرور حاصل ہوتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ باہر جتنے بھی طوفان ہوں لیکن اگر اندر ٹھہراؤ ہے تو پرواہ نہیں ہوتی انسان کو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, وی آر لکی ٹو ہیو ہر ہیئر ان ٹورنٹو اینڈ وی آر لکی ٹو ہیو ہر ان آور اسٹوڈیو. ماجد بھائی آپ کا سوال. مجھے اجازت ہے؟ جی جی. ہاں, یہ جو وظیفے پڑھتے ہیں لوگ کہ اپنے دل کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو بغیر سمجھے اللہ کا, مگر اللہ کا ذکر تو ہوتا ہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ کچھ وظیفے تو ایسے ہیں کہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار, ہم ان کو اذکار کہتے ہیں کیونکہ وہ یعنی احادیث سے اسی طرح وارد ہوئے ہیں, وہ چیزیں جو ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں اس طرح کی بتا دی جاتی ہیں کہ جن کا کبھی کوئی معنی بھی نہیں بنتا. بعض اوقات قرآن کی آیات ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں. اصل چیز جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کے اندھیرے سے خوف کھائے, جو دشمن سے ڈرے, تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا
کی کثرت کر دے. تو اس طرح کچھ وظائف اور کچھ یعنی مسائل کے حل, پروٹیکشن کی دعائیں, یہ سارے اذکار ہمارے دین میں اوتھینٹک سورسز سے موجود ہیں. تو اس میں ان چیزوں کو پریفرنس دینی چاہیے بجائے اس کے کہ خود ساختہ قسم کی چیزیں پڑھی جائیں. وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں, جو انہوں نے آف کورس کہی ہیں وظیفے اور عبادات, اس کے بعد جو عبادات اور وظیفے آئے ہیں, should we follow them؟ اس میں یہ کہ یہ لوگوں کے ان پہ یہ یقین رکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے ضرور اس سے مسئلہ حل ہی ہوگا. وہ لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں. اگر وہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا کچھ, تو اس کے لیے پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ اتنے 100 یا اتنے 1000 یا اتنے لاکھ دفعہ پڑھا جائے. لیکن یہ کہ بعض آیات کا مطلب اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں تو وہ یہ جو تدبر کا وہ انسان کو سکون دیتا ہے. جی سکون دیتے ہیں. بہت شکریہ دل کے سکون کی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بحیثیت ماں, بحیثیت عورت, وہ نیپولین نے کہا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں, پڑھی لکھی مائیں دے دو, تمہیں میں بہترین قوم دے دیتا ہوں. ماں باپ جب اپنے بچوں اور بچیوں کو ریز کرتے ہیں, اور آج کل تو سعودی عربیہ میں بلکہ نیا ایک قانون آ گیا, عورتیں ریسلر بھی بن گئی ہیں, کہ جو بدلتی دنیا ہے اس میں بحیثیت ماں مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت کیسے کرنا چاہیے, آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں. اس میں دیکھیے کہ تربیت کے لیے میں جو سب سے اہم اصول سب کو بتاتی ہوں وہ یہ کہ اچھا رول ماڈل بنے. آپ 100 نصیحتیں بھی کریں گے لیکن اگر آپ کا عمل اس کے خلاف ہوگا, خود آپ بچے کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں اور خود آپ جھوٹ بولیں, آپ بچے کو کہیں نماز پڑھیں اور خود سستی کریں, تو بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. جو آپ کہیں آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بچے چھوٹی بڑی باتیں بہت نوٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کسی کو بھی کچھ بھی سکھانا ہو, تھوڑا سکھانا ہو یا زیادہ, اس کے لیے خود سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ماں جو ہے پڑھی لکھی ماں ہی تربیت کر سکتی ہے. تو ماں کو میں سمجھتی ہوں کسی بھی سٹیج پر پڑھنا لکھنا چھوڑنا نہیں چاہیے. پڑھنا لکھنا صرف کسی یونیورسٹی کالج کی ڈگری نہیں ہوتی, پڑھنا لکھنا ذاتی مطالعہ بھی ہوتا ہے, اور حسب ضرورت چیزیں سیکھتے چلے جانا. ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پنگھوڑے سے لے کر لحد تک یعنی مرتے دم تک انسان سیکھتا رہے. اور اگر پڑھی لکھی ماں کی گود ہوگی تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اور جو بچے پل کے نکلیں گے وہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ وہیں سے سیکھ جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فہد ہاشمی. یہاں پر جو ہے ڈاکٹر صاحبہ آف کورس یہاں کے جو بچے ہیں وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے ہیں. جی. جو بڑی سلیس اردو جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں, مگر ان کو سکھانے کے لیے اگر انہی کی لینگویج میں یہاں پر انگلش ہے آف کورس, تو یہاں پر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس ویکینڈ کے پروگرامز ہیں, ویکینڈ اسکول بھی ہے, ویکینڈ میں تفسیر کی کلاس ہوتی ہے بچوں کے لیے, اور ماشاءاللہ 200-250 بچے اس میں آتے ہیں, تھوڑے ٹین ایجرز بھی آتے ہیں. اور اس میں آج کل ٹائم لیس سٹوریز کے نام سے شروع کیا ہوا ہے. سورۃ الکہف چل رہی ہے, سورۃ یوسف ہوگی جو کہ ہے بہت ریلیونٹ سٹوری ہے جس کو قرآن نے سب سے بہترین کہانی کہا ہے. تو الحمدللہ, اور وہ سب انگلش میں ہی ہو رہے ہیں. بچوں کے جتنے بھی پروگرام ہیں سب انگلش میں ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو پورے سال چلتے ہیں. جی پورے سال چلتے ہیں یہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اس وقت ٹورنٹو میں موجود ہیں, اور آپ کی کلاسز کے بارے میں ہم آپ کو ہماری فیس بک پہ, ہماری ویب سائٹ پہ ہم آپ کو باقاعدہ آگاہ کرتے چلے جائیں گے. میری آپ تمام سے درخواست ہے اپنی بیٹیوں کو ضرور ان پروگرامز میں شریک کریں, اور علم کا حصول اس انسان سے ہو جو باقاعدہ ریسرچ بیس تعلیم آپ کے بچوں کو دے سکے. ڈاکٹر صاحبہ آج کل کیونکہ لوگ بہت مائل بھی ہیں, سیکھنا بھی چاہتے ہیں, بعض اوقات ہمارے علماء جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا, میں آئی ڈونٹ نو, میں وہاں پہ آئی تھنک یو نو واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ بعض ایسے عالم ہیں جو غلط طرح سے چیزیں سکھا دیتے ہیں, یا انہوں نے باقاعدہ ریسرچ ورک نہیں کیا ہوتا. ہاؤ ڈو یو کمپیئر اے اسکالر ود اے پرسن جو انتشار پیدا کر رہا ہے اور اس کے پاس وہ ریسرچ ورک بھی نہیں ہے؟ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے, اور
اور پھر یہ ہے کہ جو بات بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کا حساب ہوگا. اگر بغیر علم کے ہم لوگوں کو اپنی سوچ کی باتیں دین کے نام لگا کے بتاتے ہیں تو پھر وہی جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ دین کو بیچنے والی بات, تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. مگر کس طریقے سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, کوئی ایک عام شخص ہے یا عام بچہ ہے, ٹین ایجرس ہیں, دے گو ٹو مساجد اینڈ وہاں پر بھی ان کو اساتذہ ملتے ہیں, اینڈ آئی پرسنلی ہیو سین وہ اساتذہ جن کی کوئی نالج نہیں ہے, وہ عارفہ جی وہ زیرو نالج, وہ اچھی قرأت کر سکتے ہیں, قاری جی, جو اچھی قرأت کر سکتے ہیں ان سے قرأت سیکھ لیں, کوئی حرج نہیں. جس کے نہیں, پاس مگر وہ پھر وہ دے اسٹارٹ ٹیچنگ, لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. جی یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اصل میں تو ہر ایک کے انسان کے اپنی عقل کا بھی امتحان ہے, اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیکسٹ سامنے ہو اور قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے. ایک معیار سامنے آ جاتا ہے نا, جب آپ کے پاس معیار ہوتا ہے تو پھر ہی آپ پرکھ سکتے ہیں نا کہ اصل کیا اور نقل کیا ہے. تو وہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ قرآن کو سیکھے. اور پھر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو ہم کیوں نہیں خود سیکھتے کہ ہمیں پہچان ہو کہ کون ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب یہ بات کی اور آپ قرآن پاک کے تدبر کی کلاس بھی اب لے رہی ہیں, سورۃ تغابن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ تغابن ہمیں غیبت سے منع کرتی ہے, باقی چیزوں سے منع کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف تھا جن چیزوں کا کہ یہ قوم اپنے ماں باپ کا وہ حق ادا نہیں کر سکے گی, یہ یتیم کا حق ادا نہیں کر سکے گی, یہ جھوٹ بولیں گے. تو قرآن پاک نے بارہا ان چیزوں کو دہرایا بھی. اب چغلی سے منع کیا, کسی پہ بہتان باندھنے سے منع کیا, but these things are very common these days. اصل میں وہی بات ہے نا کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, شعوری طور پر ہم نے نہ رب کو پہچانا, نہ کتاب کو جانا, پیغمبر کے بارے میں بھی ایک عقیدت ہے, صرف تعلیمات کیا ہیں وہ بھی نہیں جانتے. تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ پھر اندھیروں میں تو پھر انسان ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے. دل میں خوف کیسا پیدا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے پڑھ کے. ڈاکٹر صاحب میں نالائق شاگردوں میں ایک برا سا سوال کروں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سبجیکٹ کو جان لیتے ہیں, یا جب میں نے بھی پڑھا اور مختلف امتحان دیے تو مجھے لوپ ہولز کا پتہ چل گیا, پھر میرے جیسا نالائق انسان اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتا ہے کیونکہ ان کو قرآن کا علم بہت پتہ ہے تو ان کو سارے لوپ ہولز کا پتہ ہوگا, مجھے لوپ ہولز کا نہیں پتہ. تو اگر آپ مجھے سکھا دیں تو بہت اچھا کہ میں غلط ہوں, مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں, مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں, مگر میرے جیسے اور لوگوں کے بارے میں, اور یہ آئی وش کہ میری صحبت آپ جیسے شخص سے زیادہ رہے, جو عام جو ہمارے جن لوگوں کو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, ان کے پاس تحقیق کے لیے ٹائم نہیں ہے, جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سکھا رہے ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں. بس وہ تو پھر اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں, ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہمارے مختلف علماء پولیٹیکلی بہت انوالو ہو گئے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ سن سکتی ہوں آپ سے. اصل میں خود پالیٹکس میں نہ ہوں, نہ مجھے پسند ہے اس پہ بات کرنا, تو اس لیے. آپ کتنی پیاری ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, قرآن پاک کی آیت کو بیچنے کے حوالے سے میری لسنرز میرے بہت قریب ہیں, میرے دل کے پاس ہیں, انہی کے توسط سے اللہ کے کرم سے چلتی چلی جا رہی ہوں. ایک خاتون کا مجھے کال آئی, جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, بہت سے اذکار ہیں جن کو آپ ہی کے کہے کے اوپر میں نے خود بھی شروع کیا. تو وہ ایک کوئی وظیفہ تھا, وظیفہ نہیں تھا, یعنی اس کا دن بھر وہ کرتی رہتی تھی. تو ان کی ایک دوست نے ان سے کہا کہ بی بی تم تو اس کا ذکر تم اپنے طور پر نہیں کر سکتی انلیس کہ تم کو کسی سے پرمیشن لینا ہوگی. انہوں نے ایک ریفرنس دیا, یہ ٹورنٹو کا ہی واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. خاتون نے مجھے کال کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے اس شخص کو جب کال کیا تو اس نے جب میرے حالات پوچھے تو اس نے کہا تم تو بہت بڑی ٹربل میں ہو, تمہارے لیے تو باقاعدہ قرآن کا ایک وظیفہ مجھے کرنا پڑے گا, اور یہ مسائل ہیں, تو اٹ ول کاسٹ یو $1,500. خاتون کہتی ہیں کہ میں پریشان. انہوں نے خیر
آلریڈی ان کا پیسہ کسی اور نے دینا ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ان کا ہے، اب وہ بہت پریشان ہے. اب اس شخص نے ان کو، وہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈرانے کی، جو فیئر کی پالیٹکس لوگ استعمال، ایسے لوگ جو ہیں جو یہ تعویذ گنڈا بیچتے ہیں، وہ پھر آپ پتہ ہے خوف اور ڈرانے کا طریقہ کار بھی استعمال کرتے ہیں. اس خاتون نے پھر مجھے کال کیا، تو بہرحال میں نے تو یہی کہا کہ مجھے کسی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے سفارش ضرور چاہیے، مگر مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی، تو آپ کیا کہیں گے یہ جو جادو ٹونا تعویذ گنڈا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ ہمارے قریب ہے، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے. ہر ایک کو لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو جادو ٹونا اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ہر چیز کو جادو بنا دینا، ہر چیز میں کہنا یہ نظر لگی ہے، یہ بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے لیے اگر ہم پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں تو تسلی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی. نظر ہے جی، نظر ہے، حدیث میں آتا ہے نظر کے بارے میں جی، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. یعنی نظر کی تاثیر ہے، نظر کی ایک طاقت ہے، نقصان دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے. آپ شرک، لوگ ہم روزانہ کی زندگی میں شرک کر لیتے ہیں مگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے. شرک صغیرہ شرک کبیرہ، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالے کہ شرک صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، دعا میں شریک کر لینا، یہ چیز جو ہے یہ شرک میں آ جاتا ہے. یعنی کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا کہ وہ بھی مشکل آسان کر سکتا ہے. اور صغیرہ جو ہے وہ جیسے ریاکاری وغیرہ ہے، دکھاوا کرنا. یعنی جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کسی اور کے لیے کرنا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا شرک کو. جی ہاں، مگر انسان انجانے میں شرک میں ہی مبتلا ہو گیا، اور ہم مسلمان بہت حد تک اس میں شامل بھی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں نا کہ وہ کہتے ہیں نا میری امت میں شرک جو ہے وہ اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی، پتہ بھی نہ چلے اور وہ کریپ ان کر جائے. تو سیاہ رات جب بھی ہوتی ہے نا، جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے، علم کا اندھیرا، علم کا اندھیرا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر تو صاحب، جب وہ علم آئے گا تو انشاءاللہ انسان کو پتہ چلتا جائے گا اور بچتا چلا جائے گا کہ میرے راستے میں پتھر ہے یا کانٹا ہے یا کیا چیز ہے نقصان دہ، میں اس سے ہٹ جاؤں. باٹم لائن از دیٹ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. جی، اس کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. جی، غور و فکر کرنا چاہیے. تدبر کا مطلب بھی غور و فکر ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں سمجھو، تدبر کرو. مگر آج کل جو عارفہ جی اسپیشلی ٹین ایجرز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جا کے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. یہی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، میں شروع میں بھی یہی بات کر، وہی سوشل میڈیا ہو گیا نا، انٹرنیٹ ہو گیا، وہاں پر دیر آر پیپل ہو آر ورکنگ اگینسٹ اسلام. وہ مسلمان بن کے ان چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں جو کہ بدل دیتے ہیں، جو کہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے. آپ بہتر بتا سکتے ہیں. جی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے. اگر کسی کے اندر سچی طلب ہے تو اس کو ضرور راہ ملے گی، اور وہ لیکن اس کے لیے شرط ہے محنت کرنا اور کوشش کرنا. جھوٹ اور سچ کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. انٹرنیٹ سے دور رہنا چاہیے. نہیں، دور نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ پر صحیح نہیں ہے، پہچان ہونی چاہیے. قرآن پاک کی آیات کی طرف نکلیں. ڈاکٹر صاحب، ماڈرن اسلام کا آج کل بڑا تذکرہ سننے کو مل رہا ہے. دیکھیں، اسلام تو اسلام ہے، یعنی اسلام تو ہر زمانے میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہر زمانے کے مسائل کا حل بتاتا ہے. اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے ماڈرن اور غیر ماڈرن میں. میں بلکہ آج ہی ایک جگہ پہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، اور آپ لوگ اور میں اکثر پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر یہ اتنا جھگڑالو ہو گیا. اور میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ تیری شان ہے کہ 1400 پلس ایئر پہلے بھی یہ بات ہے. بلکہ پہلی وہی آپ دیکھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
اور دیکھیے الگ کا لفظ تب الگ کا لفظ پہلی وہی میں استعمال ہوا ہے. ساری سائنس تو وہاں سے سکھا دی گئی. یعنی ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ ٹورنٹو میں اس وقت موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ الہدا میں موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ خود تعلیم دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو میں بار بار ایمفسائز اس لیے کر رہی ہوں کہ شی از اے اسکالر, شی ڈیڈ ہر ریسرچ. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ کیوں ضروری ہے کہ آپ جیسے شخص سے جا کے تعلیم حاصل کی جائے. اصل میں ایک گھر میں بھی ہم بہت سی چیزیں سن لیتے ہیں, چلتے پھرتے بھی سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے, اور پھر سب کی کمپنی میں بیٹھ کر, اور پھر سارے کام کاج چھوڑ کر یکسو ہو کر پوری طرح غور و فکر اور ڈیپتھ میں جا کر چیزوں کو دیکھنے سے بہت سے معمے حل ہوتے ہیں, بہت سے مسائل کا حل سمجھ میں آتا ہے انسان کو, اور ایک ریلیکسیشن کا ماحول بھی ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم مثلا گھر میں بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں, ادھر سے فون بج جائے گا, ادھر سے باہر سے کوئی آ جائے گا, ادھر سے کوئی کام یاد آ جائے گا, کبھی بھوک لگ جائے گی, کبھی نیند آ جائے گی, تو وہ ماحول نہیں بنتا, تو وہ پوری طرح آپ گراسپ نہیں کرتے اس چیز کو. جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے جب تک آپ ایک پراپر طریقے سے نہیں پڑھتے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے. تو اسی طرح قرآن کے لیے اگر آپ اپنا گھر کا کمفرٹیبل زون تھوڑا سا چھوڑ کے نکلتے ہیں, ایک ایک قدم آپ کا لکھا جاتا ہے, اس پر اجر ہے. پھر آپ ایک ماحول میں بیٹھ کے پھر ٹیچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر کلیگس کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر کتاب آپ کے سامنے ہوتی ہے, آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ سوال بھی کر سکتے ہیں, ریفلیکشنز ہوتے ہیں. تو اس سارے سے مل کے جو چیز ملتی ہے انسان کو, وہ اس کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی. نماز کی اہمیت پوچھ لیں, کیونکہ میں تو بار بار ہر جمعے کو بھی کہتے ہیں, ہر جمعے کو میں نماز کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اٹ اونلی ٹیکس 5 minutes نماز پڑھ لیں, اور کئی لوگوں نے نماز پڑھنی بھی شروع کر دی الحمدللہ. نماز کی اہمیت میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کا سب سے جو اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے. اگر نماز ہی فرق کرتی ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان, تو اگر یہی فرق ہم نے ہٹا دیا تو پھر تو باقی کیا بچا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. کوئی ہدایت اس میں تو آج کا جو ہماری گفتگو کا ہر چیز کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں. تو وہ حدیث سنا دیتی ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, یا سکھانے والے بن جائیں یا سیکھنے والے بن جائیں, اور اللہ کی نظر میں اللہ تعالی ہمیں قبول کرے اور کوئی مقام بنے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ. مبین قریشی صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی صحبتوں کو بہتر کرے, اچھے لوگوں کی صحبت جس میں سے میں اور آپ خوشبو لے کے اور دل کا سکون لے کے نکل سکے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. اب جب سے یہاں باتیں کر رہے ہیں, یہاں پر میں سنا کہ یہاں پر سارے فرشتے امبریلا کی طرح ہمارے اوپر ہوتے ہیں, صحیح بات ہے؟ جی, اللہ کا ذکر جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر, جزاکم اللہ بہت خیرا. شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. آئی ایم سو سوری آئی کوڈ ناٹ ٹیک یور کوسچن. مجھے ٹیکس آتے رہے, فون کالز آتی رہیں, پر انفارچونیٹلی میں اس پروگرام کو انٹرپٹیڈ لے کے جانا چاہتی تھی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ پروگرام الہدا انسٹیٹیوٹ اٹس ان مساساگا, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے تدبر کی کلاس کو اٹینڈ کیجیے گا. قرآن کی کلاس کو تو میں بھی انشاءاللہ ضرور اٹینڈ کروں. آئیے بھی پارٹ اینڈ پارسل. انشاءاللہ. شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. 11:30 میری کلاس شروع ہوتی ہے. 11:30 ڈاکٹر صاحب میں اب آگے پیغام دوں گی. اوکے انشاءاللہ. اوکے جی, شکریہ. السلام علیکم.